محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک معاملہ تجارت کا بھی، کیونکہ عرب کا پرانا مشغلہ کاروبار تجارت ان کا مشغلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی نگرانی میں، پرورش میں، کفالت میں تھے۔ حضرت ابو طالب کا بھی مشغلہ تجارت ہے، وہ تجارت کرتے تھے۔ سال میں ان کے اسفار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر میں ہوتے۔ آپ نے بھی تجارت کے بہت سارے معاملات دیکھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تجارت کرتے ہیں۔ تو جب آپ تجارت شروع کرتے ہیں تو آپ کی سچائی، آپ کی راست بازی، امانت داری، وعدے کی پابندی، معاملات کی صفائی، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں، یہ تمام اوصاف دنیا تک، لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی، اور سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف سے متاثر ہوتے۔ آپ کی امانت داری سے، آپ کی صداقت سے، یہاں تک کہ آپ کے ان واقعات سے، آپ کے ان صفات سے لوگ متاثر ہو کر آپ کو صادق اور امین کا لقب دیتے۔ لوگ اپنے پیسے تجارت کے لیے آپ کو دیتے ہیں، تجارت میں شریک بننا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان میں مکہ المکرمہ کی بڑی تاجرہ اور بڑی دولت مند خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ان تک پہنچے، وعدے کی پابندی، امانت داری، صداقت، سچائی، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیغام دیا کہ آپ ہمارے سامان تجارت کو لے کر سفر کیجئے، تجارت کیجئے۔ جو معاوضہ، جو پیسے میں دوسروں کو دیتی میں آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت بھی لے کر دور دراز مقام پر جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ گویا کہ آپ اپنے دور میں کامیاب تاجر تھے۔ انہی اوصاف سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نکاح کا پیغام بھی دیا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی۔ آپ کی 40 سال عمر تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور اس نکاح کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور افراد خاندان کے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اس موقع پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نکاح پڑھاتے ہیں، خطبہ پڑھاتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، اس واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ تجارت میں اگر دیانت داری ہو، راست بازی ہو، امانت داری ہو، وعدے کی پابندی ہو، معاملے کے اندر صفائی ہو، تو ہم تجارت کے ذریعے سے بھی اللہ کا دین، اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے ذریعے ہی دنیا میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے تھے، اور لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کے معاملات سے متاثر ہو کر آپ کو یہ لقب دیے تھے۔ میں امید کرتا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے امت مسلمہ نصیحت حاصل کرے گی، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے اس واقعے کے ذریعے سے سبق لیں گے، نصیحت حاصل کریں گے۔ جزاکم اللہ۔